حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بار میں آقا دی آمد واسطے مل کے صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ایمان یک زبان نعرہ حیدری حسینیت زندہ یزیدیت مردہ اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار پاک سیدات قاتلات لعنت بے شمار شہداء کربلا قاتلات لعنت بے شمار خاندان سیدات عقیدت بھری صلوات پڑھو اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بالخصوص اس برادر عزیز نے مجلس کا اہتمام کیتے انہوں نے خاندان دے مرحومین بابا سلطان خان بابا غلام محمد نواز نظر حسین یاقوت حسین مرحوم اور اس کائنات کے اندر جتنے سادات و مومنات جتنے شہداء دنیا سے چلے گئے تمام دی بلندی درجات واسطے محمد والے محمد کی عظمت صلوات اپنے مریضاں کی شفا یابی واسطے اپنی مشکلات دی دوری واسطے اپنی حاجات دی برابری واسطے بالخصوص فلسطین دی نصرت و کامیابی و کامرانی واسطے دشمنان اسلام دی نیست و نابودی واسطے بلاخص حجت خدا یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام حضور استعجیل واسطے عظمت محمد و آل محمد صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین لتا فخر خلیل دا کربل وچا لتا فخر خلیل دا توجہ ہو جاوے روحانیت ہو جاوے عبادت ہو جاوے دل مظلوم کربلا دے نال جڑ جاوے لتا فخر خلیل دا کربل وچا تے کئی اسماعیل کوہا کے کئی باری جھنیاں والا اوکا اٹھیا شاہ نام عباس دا اجرکم اللہ میں بتا دینا کئی باری جھنیاں والا اوکا اٹھیا شاہ نام عباس دا عباس تو بعد مکل گیا کمر دے ہاتھ رکھدا کئی باری جھنیاں والا اوکھا اٹھیا شاہ نام عباس دا جا کے گل اگلی اوکھی ڈٹھا 70 قدم دے ترے بھینی تے سارا تے قرآن نو جا کے ارمانی ہوئے ریاش مرحسدہ ہاتھ زلفاں دے وچ اجرکم اللہ میں بتا دینا ڈٹھا 70 قدم دے ہائے وہ ترے بھینی تے سارا تے قرآن نو جا کے ارمانی ہوئے ریاش مرحسدہ ہاتھ والا دے وچ الصلاۃ والسلام علی الطیبین
الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد قال الرحمن في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. اپنی اپنی مجالس عبادات کی قبولیت واسطے عشر محرم کی قبولیت واسطے محمد و آل محمد صلوات. میں نہایتی واجب الاحترام سادات مومنین سویشیا بھائی اس علاقے کے شرفاء لکھاں کروڑا شکر ہے اس عظیم خالق و مالک کا جس عظیم خالق و مالک نے اس عارضی دنیا اس مک جان والی دنیا اس باقی نارا والی دنیا باعزت زندگی گزارن واسطے اور آخرت معاشر کے میدان جتنے تمام انبیاء دیاں امتاں حاضر حسن اتھے باعزت بری ہونے واسطے حسین ابن علی کیسا امام عطا فرمایا. لکھا کرونا شکر ہے اس عظیم خالق و مالک دا جس نے غیر دے دروازے تے نہیں جھکایا بلکہ سانوں کوئی دنیاوی محفل جتنے ساری غلط جگہ تے زبان چلتی ساڑیاں گناہاں چ اضافہ ہوتا ساڑیاں نیکیاں جڑ رہندیاں سانوں ایسی غلط جگہ کا انتخاب نہیں کرایا بلکہ مجلس حسین جیسا عظیم دروازہ اور درسگاہ عنایت فرمائی ہے جن بارے معصوم پہ فرمائن یا فضیل ان کنتا تریدون معنا فی درجات الاولا. اے فضیل اگر چاہتے جو معاشر دے میدان دے اندر جو روز آخرت قیامت دے اندر تیرا مقام اتھے ہوئے جتھے اساں معصومین دا مقام ہے. قد فرمایا اس دے واسطے ضروری کی ہے علیکم بے ولایتنا تن چاہیے جو علیکم بے ولایتنا تن چاہیے جو ساری ولایت نو مضبوطی نال پکڑ لے. حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا تھوڑی ولایت تو کی مراد ہے؟ اگے بھی میں تھوڑا محب ہاں اگے بھی میں تھوڑا معتقد ہاں میں تھوڑا خادم ہاں میں تھوڑا نوکر ہاں. یہ ولایت تو کیوں پہ فرمائتے جو ولایت تو مضبوطی نال پکڑ ہے اس ولایت تو کیا مراد ہے؟ معصوم نے فرمایا ولایت تو مراد ہے جتھے اساں خوش ہو گئے اتھے خوش ہوواں جتھے اساں غمگین ہو گئے اتھے غمگین ہو جائے. جس تے اسی راضی ہو جائیے اس تے راضی ہو جائے جتھے اسی ناراض ہو گئے اتھے تو بھی ناراض ہو جائے. اس کا نام ہے ولایت اہل بیت. لیکن سارے کچھ بندے آج کل کے دورے ایسے نکل آئے انہوں نے ولایت بڑی سوکھی لے لی جڑا اتنے اعتراف کر چھڑے تو وہ بھی جڑا فلانی عبادت نہ لے چھوڑے تو وہ بھی ولایت ہے. نہیں میرا عزیز معصوم پہ دستن ہر وہ کام جڑا ساری خوشی کا باعث بنے وہ بھی ولایت ہے. ہر اس کام تو بچ رہنا جس سے بچن نال تھوڑے 14 راضی ہو جان وہ بھی ولایت امیر المومنین ہے. پیر صاحب دے اثرات اور پیر صاحب نے مجھے بیٹھے ہو تو میرا دل ہے جو وہ سبق سناواں جڑا پیر صاحب کا سبق ہے. پیر صاحب کی درس گاہی کیونکہ میرے عزیز میرے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں. آئی تھی مجلس کے بعد تقریباً سارے لوگ اپنی اپنی نوکری اپنی اپنی زندگی کی مصروفیات اپنے دکان اپنے کام کاروباراں تے چلے جانے لیکن ہر بندے دے ذہن ایک چیز ہے کہ اساں اگلے سال انشاءاللہ اس تو بہتر عزاداری کرانی ہے اس تو بہتر خطیب بنانا ہے اس تو بہتر اہتمام کرنے جس 2 جگہ دیتی ہیں اس کوشش کرنی ہے اگلی بڑی طرح ہوں ساؤنڈ اس تو بھی اچھا ہوئے نظام اس تو بھی اچھا ہوئے. یہ سارا کیوں پیا کرتا ہے؟ مودت اہل بیت ولایت اہل بیت. فقط یہ آج کی مجلس میری گزارشات تمام اپنے محترم جوانوں واسطے یہ ہیں. ماشاءاللہ یہ اچھا ہدف اور مقصد ہے. یہ اچھا ایک انسان کے اندر ارادہ ہے اور خود معصوم کا فرمان بھی ہے ساڈا منن والا حقیقی وہ ہے جس کا آن والا دن پچھلے دن تو بہتر ہوئے. جہاں آن والا دن پچھلے نالوں گھٹ جو ہے وہ نقصان ہے وہ ہر کوئی ہو سکتا ہے ساڈا محب اور ساڈا منن والا نہیں ہو سکتا. لیکن کوشش یہ کرنی ہے جڑے میرے عزیز اپنے کام کاروبار سے چلے جا سن نویاں مجلساں نویں پروگرام کا ارادہ کر سن نویں اشرے محرم کا ارادہ کر سن. فقط ایک چیز جڑی اہل بیت پہ فرمائے نا جو یہ ویکھی جو اساں راضی ہاں یا نہیں جڑا رزق تو
کمانا ہے آیا وہ رزق ساریاں محفلاں تے لاؤن دے قابل ہے یا قابل کوئی رزق دا بڑا بڑا میرا دل ہے کہ تھوڑی اگر ارادہ ہے تو تھوڑے تو 4 منٹ کسی تے گفتگو کر لیں کیوں جو اتنی عظیم عبادت ہے سرور کائنات نبیوں دے سردار حسنین دے پاک نانا میری پاک سیدہ دے پاک بابا فرمایا اللہ نے کائنات دی تمام عبادتاں نو چاہے او دے وچ حج ہوے چاہے او دے وچ زیارت ہوے چاہے اس دے وچ تہجد ہوے چاہے اس دے اندر نماز پنجگانہ تسبیح زہرا اتنی عبادات مستحبات واجبات انہاں ساریاں عبادتاں اخلاقیات سچائی جھوٹ تو بچنا غیبت تو بچنا اچھی چیزاں بیان کرنا بری چیزاں تو بچنا معصوم پہ فرمائے نے ساریاں چیزاں نو اگر عبادات نو درجیاں وچ بند کیتا جاوے انہاں نو 70 درجے بنائے جان معصوم پہ فرمائے نے انہاں 70 درجیاں جو افضل ترین درجے دا نام رزق حلال ہے افضل ترین درجے اور عبادت دا نام کیا ہے رزق حلال وقت پہ فرمائدن معصوم امیر المومنین پہ فرمائدن پاک نبی سچے نبی دے سچے خلیفہ او پہ فرمائدن اگر کائنات دی تمام اچھائیاں نو تمام عبادتاں نو تمام درجات نو اگر اکٹھا کر کے اگر تمام عبادتاں دے 10 درجے بنائے جان فرمایا انہاں وچوں سب تو افضل درجے دا نام رزق حلال ہے سب تو افضل درجے دا اور معصوم نے جب فرمایا لفظ استعمال کیا فرمایا انہوں نے جو 9 درجے جیرن وہ رزق حلال دیں تو باقی ساریاں عبادتاں ایک درجہ رکھیں کیوں بلا پریشان ہو گئے ایسا تو زرگی جناب تجدید پڑھتے پیر صاحب کی تعلیمات دیں انہوں درس دیتا ہم کوشش کرتے ہیں ہم مستحب بھی سارے پڑھی مسلح تو اس وقت تک نہ اٹھ گئی کہ تسبیح نہ پڑھ لیں لیکن میرے قبلہ صاحب آئے نو پیادے نے سرور کائنات فرمایا انہوں نے افضل عبادت رزق حلال ہے امیر کائنات فرمایا اگر 10 درجے ہونے عبادت دے 9 درجے رزق حلال ہیں تو 1 درجہ باقی میرا بچمنٹ ہے وہ باقی ساریاں عبادتاں یہ بھی معصوم نے فرمایا بندے خدا مسلح تے ویندا پھین اس تو پہلے وضو کی ضرورت ہے وضو واسطے پانی کی ضرورت ہے تیری شریعت پہ آتی ہے تیرے معصوم پہ آتے ہیں اگر وضو واسطے ویندا پھین تیرا پانی والا برتن بھی حلال ہوئے تیرا پانی بھی حلال ہوئے نماز تو تمام پڑھ سے نہ پہلے وضو کر سے وضو تو پہلے پانی لے سے پانی تو پہلے برتن لے سے وقت فرمایا تیرا برتن بھی حلال ہوئے تیرا پانی بھی حلال ہوئے وقت معصوم فرمایا اجے ٹھہر جا اجے تیرا وضو مکمل نہیں ہویا جس جا تے بیٹھ کے یا کھڑا ہو کے وضو پیا کرتے ہیں وہ بھی تیری اپنی ہوئے کسی اور تے ڈاکہ نہ مارے انہوں یا وضو مکمل بات ہے مسلح تے مسلح تے آ کے بات عبادت شروع کرتا پہن فرمائے پہلے جب رک جا اپنے لباس تے نظر مار دکان والے دے پیسے دیتے نہیں جب کوئی نہیں اگر انہوں نے دیتے نہیں دوا درزی دے دیتے نہیں وہ شوڑا روز تیرا بول کر کے اندر آتے سرکاری تے پڑھ لی نہیں میری سلائی تے دے چھوڑ کالے کپڑے دے واقع دا ڈیڑی ماں میں حسین دی زداری تے کالی نہیں تے میری سلائی کہہ دے معصوم پہ فرمائے اپنے لباس میں اگر درزی مطالبہ پہ کر دے تابی نماز بات کرے دکاندار مطالبہ پہ کر دے تابی نماز بات کر لیتے اگر ایک نلکی ادھار لگی ہوئی ہے جو نلکی علا راہ دی نہیں وہ دا ہمیں تیرا سود دا ہزار دے اگر 10 روپے نلکی علی دے ران دے نہیں معصوم فرمائے دے پہ تیری نماز بات کر لے اسی طرح مجلس حسین ہے نا اب میں اندر توان مفتی دی جنت دے کا کمجرہ جڑا آ گیا جس نارا مار چڑیا ہو جنت دے اور وہ دے قیامت مولا کھن تو بھی لگا نہیں تین کو نہ پتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور جو میرے عزیز مزدوری تے جا رہے اللہ تعالیٰ سارے دی نعمات قبول فرماوے معصوم پہ فرمانے بندے خدا دی عبادت کر واجبی واجب اور بیلچہ چال ہے مزدوری کر اپنی محنت کر صبح اپنے بچیاں واسطے رزق حلال کمانے واسطے نکل شام تک اپنے آپ کو پسینے شرابور کر کے آ جا معصوم پہ فرمانے جنہاں گھروں نکل گیا ہے نا یہ جڑی محنت کرتا پہ جڑی کوشش پہ کرتے یہ جڑی رزق حلال پہ کمینے تو اپنے آلو یہ رزق روٹی پہ کمینے معصوم پہ فرمانے خدا دے نزدیک یہ ہے جنہیں تلوار چاہ کے رائے خدا جہاد بیٹھے کرو اتنی عظمت ہے رزق حلال یہ پہ کرتے رہے خدا جہاد پہ کرتے اور میرے جوانوں یہ صرف صبح شام عبادات آ کے مسجد آ کے جناب بانا دا نام عبادت نہیں ہے بلکہ جنا تو ہر میرے امیر کائنات نے ظاہری خلافت سنبھالی
آ کے مسجد دے وچ آئے تے ویکھیا جو ڈھیر سارا رش لگے ہویا، بستر بھی اتنے موجود، بندے بھی موجود، رکعتاں تے رکعتاں۔ اور پوچھا بولو بھائی یہ کون ہے؟ انہاں کہہ دیا عبادت گزار۔ اور فرمایا ماشاءاللہ چنگی گل ہے، ایک کر دیں انہاں کی سویرے بھی تھن، دوپہری بھی تھن، شامی بھی۔ اور میں سون دے کی طرح کہ یو بستر پہ سون دے بھی کیڑے بڑے ہو سکے نماز اسا تے کیا تو نہ نتا تے چا لگیا سرکار واڈے جڑا ولی نہیں وے کیا مولا فرمایا تے ہانڈی روٹی انہاں دے بیوی بچیاں دا انہاں کہ یہ کر دے رہندے تو وہ اساں کر دے رہندے اے سجدے تے سجدہ انہوں نے بچے بیچارے ہوتے سی آتے چلو یہ جو اللہ دے قریب ہیں یہ نمازاں پڑھتے رہنا اسا انہوں نے روٹی دا بندوبست کر لیندے امیر کائنات فرمایا اس کا مطلب ہے کوفے چ کلیاں ٹور کے کھاون والے کتے نہ دے بہتر ہے کوفے دی گلیاں چل کے خوراک تلاش کرن والا نجس العین جانور انہاں نالوں بہتر ہے۔ مولا فرمایا جلدی کرو انہاں مسجد تو باہر کڈو، انہاں دے بسترے چاہو تے انہاں دے ہتھاں وچ بیلچے پکڑاؤ اور امیر کائنات نے فرمایا بیلچے اپنے ہتھاں لے کے واجب نمازاں اپنیاں پڑھو اور انہاں بیلچیاں نال اپنے تمام خانوادے واسطے اپنے بال بچیاں واسطے رزق حلال کماؤ۔ میں علی گارنٹی پہ دینا جو تو جدا بیلچے نال محنت کر کے اپنی اولاد نو کھوے سے نا انجے سمجھے جو ساری رات اللہ دی مصلی تے عبادت کھڑا کرو۔ نام ہے اس قوت کا نام ہے اس کے اللہ۔ میں آقا جی مولوی صاحب نے پڑھ سکتے سا بڑا کام ہے میں روٹی پانی دینا ٹھیک ہے، میں یہ کیا کام لگا رہا میرا بھائی کوئی بھی ہے چاہے مسلے دے آنا رہے چاہے ممبر تھے آنا رہے وہ خدا دے نام تے امام حسین اور مشن حسین نال تجارت چھوڑ دے کہ روز معاشر حسین دی اماں نے شفاعت کر دی شاید تھوڑا جا وقت گزر جاوے لیکن روز قیامت شامل۔ اور میرے بزرگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ نمازی چہرے تہجد گزار چہرے علماء کا احترام کرنا چہرے یقین مانو اللہ نے اتنا بہترین نظام خلق کیتا ہے نا رزق دا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جو بندے کو رزق آندا پڑے یہ صرف گھر تے گلاں تے لگ کے کباڑیاں دیا گلاں تے لگ کے سرکار اس نوی ایل سی لے لئی اس نواں فریج لے لیا تساں ہن تائیں کی کیتا اس نے جڑا سوٹ پایا شادی تے وہ 20000 دا تساں مینوں 5000 دا آن دیتا اساں مقابلے شروع کر دیتے اساں اس دی فرمائش پوری کرن واسطے بس ہاتھ مارے نہ ویکھیا حلال ہے نہ ویکھیا حرام ہے۔ خدا دے نظام نو خدا دی تقسیم نو بھول گئے۔ خدا دی تقسیم اتنی باریک ہے اتنی محکم اور مضبوط ہے۔ اللہ نے نبی حضرت سلیمان بیٹھے دریا دے کنارے تب ایک جو ایک چیونٹی سمجھتے ہو یا میں انگلش چنو آٹا دیں ساڑھی پنجابی چنو کیڑی آتے جانگا لے پاسے ٹوڑ جاؤ تو انہوں مکوڑی آتے ان میں نے کیا نہیں سمجھا وہ مکوڑی پہ بہنی یہ پانی والے پاسے وہ دے موچ ایک دانا موجود ہے کنک چونٹی آ رہی ہے پانی والے پاس حضرت سلیمان نبی غور کیتا تھوڑے جے پریشان ہوئے میں نے نا اس پاسے چاہیے آئی کہ یہ جاندی ہی غلط پاسے جس پاسے ایک پہ بہنی ہے نہ دانا راسی تھا نہ یہ چونٹی راس بار اللہ دے نبی ہم پہ کرنا پہ جو کیے وجہ کے حکمت ٹور ایک چونٹی ٹوڑ دی بالکل دریا دے کنارے دے پہنچی حضرت سلیمان دا تعجب اس ٹائم دیا جدا پانی چ ہل چل بچی حضرت سلیمان نے ویکھیا جو کوئی مینڈک کے ڈڈو جس ما دیو وہ ڈڈو دریا دے کنارے دے قریب آیا اس نو اپنا کنارے نہ رکھیا وہ چیونٹی ٹر کے اس ڈڈو دے منہ ہی ٹر گئی پریشان نہ گئی ڈھیر پریشان وہ کیڑی بھی ٹر گئی وہ دان بھی ٹر گیا تے وہ ڈڈو بھی واپس دریا ٹر گیا حیران ہوئے کدے گئی چونٹی کدے گیا دانا کدے گیا وہ ڈڈو یہ سوچتے پہ تھوڑی لمحے گزرے دوبارہ پانی میں ہل چل محسوس کی فوراً اٹھے بے کام کے ماجرا ویکھیا جو وقت اسے ڈڈو منہ پانی اپنے پانی تو باہر کڈے اس نے منہ کھولے تے وہ چونٹی منہ چ باہر آ گئی پر حضرت سلیمان حیران ہوئے تو اگے جتے گئی آئی تو دے منہ چ دانا آ جدا واپس آئیے تو دانا موجود کوئی اگلے بندے میں نال توحید دی سیر کر رہے ہو تو خدا نے بس اللہ
واپس آیا ہے، چیونٹی بھی واپس آئی ہے، تے دانا واپس۔ بزرگ شروع تو سنتے رہتے ہوتے، جوان بھی سن کے جوان ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان اللہ دا وہ نبی آ جڑا کائنات دی ہر مخلوق نال گفتگو کر لیتا ہے، انہاں دی زبان سمجھدا بھی آ تے انہاں دی زبان وچ اللہ دا نبی بولدا بھی۔ ہن جدے چیونٹی ٹر پئی نا، حضرت سلیمان آ کے اودے نال جا رہا، اے چیونٹی قریب آئی، سلام کیتا اللہ دے نبی نو، اللہ دے نبی نے سلام دا جواب دیتا۔ اس آخیا کدے گئی ہیں؟ اس آخیا اپنی ڈیوٹی پوری کر گئی ہے۔ اس آخیا تیری ڈیوٹی کا دریا، انہاں کیا رحمان جی میں نظام بنائے وہ مطابق، انہاں کہ کدے گئی ہیں؟ میں سمجھ نہیں آئی، گئی ہیں تو تیرے منہ چ دانا ہا، آئی ہیں تو دانا کوئی نہیں، تو یہ ڈڈو گانے تو ماجرا کیا ہے؟ چونٹی آتی ہے اے خدا دا راز آ، لیکن تساں اللہ دے نبی ہو۔ اس دریا دے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر دے اندر کیڑے، اس کیڑے دے آس پاس کوئی خوراک دا انتظام کوئی نہیں، لیکن رحمان میری ڈیوٹی لائی ہے، میں ہر روز ایک ایک دانہ کر کے وہ دے واسطے لے رہی ہوں۔ ہن دیکھنا خدا دا نظام باریک کتنے، اصل 90,000 لبدا پہ ہوئے نا، اتلا جڑا پورا کرنا واسطہ دیا گا 10,000 اور ہوئے، 90,000 حلال دا چھوڑ کے 10,000 اور اپنے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ دا 90,000 اساں پاسے رکھتے ہیں، 10,000 اتنا لا کے اپنے حلال نو حرام وچ تبدیل کر چھوڑنا، لیکن خدا دا کتنا نظام باریک ہے۔ حضرت سلیمان آدم دے وقت ایڈا پال کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ او جے ڈڈون دے چھڈیا تے او اپڑا چھوڑیا، ایتھے لیا کے اودے منہ چ رکھیا تے او یہ کو دے چھوڑیا۔ اس کہ اللہ دے نبی، اللہ اپنے راز بہتر جان دے، دراصل وہ جڑا پتھر ہے نا جدے چ وہ کیڑا رہندا ہے، وہ سوراخ اتنا باریک ہے جو اوتھے ڈڈو دا منہ پہنچ نہیں سکدا۔ جویں اتھا منہ کھولیا سی نا، انجے بات اوتھے کھولیندے تے میں اودے وچوں نکل کے اس سوراخ وچ جا کے اس کیڑے تائیں یہ دانا پہنچا کے ود انجے واپس آ ویندی۔ حیران ہو کے اللہ دے نبی پوچھیا، اللہ یہ جو ڈیوٹی دیندے ہو تو تب اس کیڑے کو نہیں پہنچتی ہیں توڑ وہ دے کے خوراک بھی رکھتی ہے، کدوں اس کوئی گل بھی کیتی ہے یا کوئی نہیں کی؟ اس کوئی گل بھی کیتی ہے یا کوئی نہیں کیتی؟ اس کہ اللہ دے نبی جدا میں دانا رکھ دیا نا تے میں آسمان والے پاسے منہ جا کے دے اس بند پتھر دے اندر مینوں رزق دین والا میں تے ایک ناقص جی مخلوق ہاں، تو میرے رزق دا اتنا اہتمام کرتے ہیں میرے اللہ انہاں تے رحم کریں جڑے افضل المخلوقات ہیں، جڑے اشرف المخلوقات ہیں، جڑے ہر روز تیرے حضور سجدہ کرتے رہے۔ تواڈے واسطے وہ کیڑا پتھر وچ دعا کرتا ہے، وہ کہتے اللہ تو میرے واسطے اتنا بہترین انتظام کیتا ہے تو انہاں واسطے بھی کر، لیکن یہ بات بھی روڈ تے 500 دے چلان پیا کٹتا ہے، بغیر لے ویسا تے نواں ٹی وی ہفتے بعد نواں پتہ ہی نہیں جو اللہ نے اس کی روزی کا کتنا بہترین اہتمام فرمایا۔ تھوڑے یہ صبر کی ضرورت، اگر تھوڑا دل ہے تو میں ایک واقعہ اور سنا دوں تاکہ انسان اس پاسے کم از کم فکر نہ کرے، انسان اس گل تے یقین کر لے، مومن نو اس گل تے یقین ہونا چاہیے جو خدا نے انسان دے رزق دا پورا پورا ذمہ قرآن وچ بھی لیا ہے اور اہل بیت دے فرمان وچ بھی لیا ہے۔ یہ تمہارے میرے 6 تاجدار ولایت پہ فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مولا پہ فرمائے جو بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ غریب آئی، مزدوری تے ویندا آئی لیکن مزدوری کوئی نہیں لبتی، اپنے لوگ ڈیوٹی پوری کرتا ہی، صبح بنجے حال کوئی کام کاروبار لگے، تلاش کرتا ہے تے کوئی نہیں لبتی، شام نو گھر آندا ہے تے گھر زوجہ تانے مار دیے، ساڑھے بھی مار دیں تھوڑا لے زیادہ نہ ہو لے، وہ گواڑی تے بندہ میں کو تو بھائی پڑھ گئے تو سارے تے کروڑے جنوں دے بندے یہ کو نہیں مقابلے بازی طور پہ یہ کو نہیں، یہ تھانے شانے تھانے بنے مقابلہ بازی بندے آئے کر قتل ہی کرتے، دنیا داری اتنی عام ہو گئی، وہ بندہ پریشان ہو گیا تو زوجہ تانے ماریا، ایک دن زوجہ نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ بلا کر خاتون ہوتی ہے
نازک صنف ہے، مولانا نے جو بلاغت بھی فرمایا، جس طرح ایک مرد کی قوت برداشت ہوتی، خاتون کی قوت برداشت نہیں ہوتی۔ بلاخر خاتون نے اتنے تانے دیتے کہ وہ بندے خدا رومن زوجہ کے سامنے نہیں، تنہائی کے اندر جدھر آتی بستر پہ لیٹے آنا، ارے رامان اللہ تو حکم دیتے خوراک کی تلاش تھا، میں تیری تعمیل کردا لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں کرتا، میں اپنی ڈیوٹی پوری پہ دینا لیکن یہ تیری کنیز ہے نا میری سے خدا، یہ میں نے پریشان کر دی ہے، میرے اللہ کوئی سبب نہ میا، اس کی اکھاں جو آنسو نکلے، یہ آتے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، یہ سارے کیا محمد روایت پہ کرتے ہیں، آنکھ لگی تے ہاتھ پہ غیبی آواز پہ ہوتی ہے، بندے خدا آئی تیرے نصیب وچ 2 درہم بھی لکھے ہوئے تے 2000 درہم بھی لکھے ہوئے، 2 بھی لکھے ہوئے تے 2000 بھی لکھے ہوئے، آنکھیں تا 2 دے چھوڑے دیں، آنکھیں تا 2000 دے چھوڑے دیں۔ وہ حیران ہو یا یا تا 2 دے دے یا 2000 دے دے، یہ بکری بانڈ کی ہے 2 تا 2000، کچھ رحمان ہے 2 تے 2000 والا چکر، فرمایا ایک دے وچ آرام ہے، دوسرے دے وچ پریشانی ہے، ایک برکت آ لے تے ایک بے برکتی آ لے، کچھ کیڑا ہونا کیا 2 چ برکت ہے 2000 چ بربادی یا تے رحمان میں یہ 2 ہی قبول ہیں۔ اتنے کوئی اور ہوتا نا مولوی ہو سکنا سرکار آئی نہیں دیار تے ٹپا ہونا، باقی بعد اس بیٹھے 2000 یہ طلب یہ نہ بات پتہ نہیں کہا جونے یا کوئی نہیں جونا تو ساتھ مازہ شریف و نفس ہو، لیکن کوئی لالچی انسان ہوتا اس 2 قبول کیتے، ہاتھ بغیر بھی جو بات ہے یہ چاہیے تھا سویرے اٹھے نا اپنے بستر دا لڑ چاہنے تلے 2 سکے موجود ہو سکے، جڑا بندہ خدا جڑا وقت ترٹ کے منگتا ہے نا وہ رحمان بڑا کریم ہے، جنا سویرے اٹھے اس علاقے کے شرفاء اس مقاری یاد آئی براتی کوئی خواب آ خیال آ واللہ عالم کیا ہا کوئی رہنمائی آئی، یہ سوچ کے بستر تے لڑ چایا تے 2 سکے چمک دے ہوئے نظر آئے، بسم اللہ پڑھ کے چاہے سکے بیگم نو کوئی نہ دسیا تو نکل گئی، ہم تلاش کیتا تو کوئی نہ لبا، واپسی تے انہاں سکیاں جو 1 سکے دی مچھلی خریدی تے گھر آ گئی، چلو آج گوشت کھاتے ہیں روٹی تے کھاتے ہیں، باقی بعد ویکھے ویسی ہے میرے الفاظ نہیں بتا کو بکر بلائی صاحب کی چک تو آیا تے وہ پڑھ گئے نہیں، امام صادق دی روایت میں جدہ بیوی مچھلی ویکھی نا اس کیا جو میں مچھلی لے آیا اس کا کہتا میں کیا کروں، سارے نال بیوی ہوتا نا وہ اگن پٹی نہیں لیا، میں کہہ رہا ہوں واپسی تھے آدھا کلو دال چاہیے اور سرکار ہے پکاؤ نہ نہیں، میں کیا کروں، میں تو نے کیا کیا تھا تساں کی لائے ہو آپ پہ سرکار پکاؤ تے آپ پہ کھاؤ، ہو سکے نہیں آپ پہ پکاؤ تے آپ پہ کھاؤ، میں اس مچھلی ہاتھ بھی شکر مریا کے کریا، ہو سکے رامان تیرا راز تو ہی جانتے ہیں، میں تو تیرے حکم دی تعمیل کی تھی 2000 چھوڑ دیتے ہم 2 لے لے ہم، بسم اللہ پڑھ کے چھری چاہیے مچھلی نو ذبح کر کے ادا پیٹ چاک کیتا، جدا پیٹ چاک کیتا قرآن آلیوں اس نو مچھلی دے پیٹ ہی 2 چمک دے ہوئے موتی نظر آئے، جدے ذہنی ہے جو رزق حلال برکت، جدا چمک دے ہوئے موتی نظر آئے، جلدی نال انہوں نے صاف کیتا اس کو چھپایا، بیگم نو کوئی نہ دسیا تے ٹر پے بازار والے پاسے، جدا جواہری کو لائے نا انہوں آکھیا جو میں موتی فروخت کرنا چاہنا تو خریدار ہے اسا کر دکھا دے صحیح، وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا اتنے قیمتی موتی بندے خدا میں فوراً خریدا، اسا کہ قیمت کتنی لگ سی، اسا کیا اس کی قیمت ہے 40,000 دینار، 40,000 دینار جڑا بندہ کچھ عرصہ پہلے صبر پہ کرتا اپنی مشکلات تے اور خدا نہ رابطہ پہ کرتا اور حرام نو زیادہ نو چھوڑ کے تھوڑے جے اتفاق تے اس نے یقین کر لیا خدا دی رضا تے راضی ہو گیا اللہ اس بندے نو راتوں رات علاقے دا امیر بنا چھوڑیا۔ میرا عزیز اساں حرام سے لگ جائیے، حرام دے وچ چھتا حساب ہے دوسرا عذاب ہے، بعض دفعہ انسان تھوڑی کی جلد بازی کرتا ہے، ان کا حلال ہے مقدر جتنے لکھا ہوں، مثلا میں آیا ایک مقدر ہے میرا، میں ہو سکتا ہے اس کو
ادو کال آئی ہوئی قرآن پڑھانے ادو کوئی اور کال آئی ہوئی جناب قبلہ صاحب صاحب تھوڑے جی وقت ہوتی سام تسی ہوتے آ جاؤ رزق او بھی آئی رزق اے بھی آئی لیکن تھوڑی جی گل نال ذکر اے بھی ہے جتھے وہ بھی جانا ہے وہ بھی کرنا ذکر ہے لیکن ان نیت تبدیل ہو گئی ہے رحمان پیادہ یہ تیرا رزق حرام اس تبدیل ہو گئی یہ سارے ذاتین علماء کو چاہیے اس طرح زیادتی مومنین نہ کریں جتھے وعدہ کریں اس وعدے دی وفا کریں آزک اللہ دی ذات ہے ملتا ہے بیت دے وسیلے نال امیر کائنات کے سفر تو واپس آئے بس آخری میرا یہ پیغام اس تو بات ہو جملے مسائل پہ جو میں مغرب تو بعد پیر صاحب کی قبر پہ جا کے بول دی مجلس پڑھی ہیں چلا بڑے سارے واسطے میں تو آپ وہ بھی ہو سا اور دوسرا سارے طرف ہوئی چلا فاتحہ بھی میں بھی فضل شاہ صاحب کی قبر پہ پڑھ سا امیر کائنات سفر تو واپس کر لے تو مسجد یہ تیرے بیت کی سیرت ہے آن لگے بھی مسجد جو ہو کے میں اندیان تھے واپس جا کے بھی مسجدی تے کئی سارے جوان دادا جڑے چھوٹی کار کے گزار رہے ہیں وہ دے بھی نہیں جو مسجد وچ کوئی رنگ روغن بھی ہویا ہے یا کوئی نہیں ہویا امیر کائنات نے تے سواری روکن کا ارادہ کیتا ایک بندہ نظر آیا اس کو بلا کے کہ میری گھوڑے دی واگ پکڑ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا امیر کائنات واگ پکڑائی آپ اندر گئے جو ذکر عبادت جو نوافل پڑھنے نا امیر کائنات پڑھے اور امام جب امام نکلنے لگے امام کے ذہن خیال آیا وہ بندہ خدا اس نے زحمت کی تھی اس نے میرے گھوڑے دی لگام پکڑیے واق پکڑیے اس دا کوئی نہ کوئی حق بن دے اساں کسی دا حق نہیں رکھتے اس دا کوئی نہ کوئی اجرت ضرور بن دی اس نے ٹائم دیتے یہ سوچ کے مولا نے اپنی جیب وچ ہاتھ ماریا امام نے تھوڑے جے پیسے اپنے ہاتھ وچ رکھ کے جو میں اس کو دے سا جب امام باہر آئے تا حالت عجیب آئی گھوڑا کھلوتا آئی نہ وہ بندہ آئی تھا نہ گھوڑے دی پشت ہوتا ہے گھوڑے دی زین موجود ہے بندہ بھی لگا گیا تھا گھوڑے دی زین بھی اور بندے آتے مولوی صاحب میرا بنے گا پر چنگی نے اس کی تھی دھوکہ کر گئے میرے پیسے کھا گئے میرا عزیز جنہوں حلال حرام دی تمیز نہ ہوئے وہ مولا علی نہ بھی دھوکہ کرنا نہیں جانتا یہ مجھے لوگ اس زمانے بھی ہاں اس وقت شعور ہونا چاہتے حلال اور حرام دا جدہ دیکھیا تا زین خالی گھوڑا کھلوتے بندہ موجود کوئی نہیں امیر کائنات غلام نے بلایا جلدی اور اس کو آکھیا اے پیسے دے لے تھوڑے جے جا کے زین خرید کے لایا جدہ غلام دکان تے زین والے تے سامنے مولا علی دی گھوڑے دی زین چمکتی پئی ہے وہ زین ہوتے اپنی پئی آئی وہ غلام پوچھا میں یہ زین کی میں جو سکتا تھوڑی دیر پہلے کوئی بندہ 2 درہم دی بیچ کے لیے کتنے دی بیچ کے گیا ہے 2 درہم دی اس نے خریدی تے واپس آیا مولا نے فرمایا تو وہ مولا نے دیکھا تو وہ زین مولا کہ بکی دو سکے جی کوئی بندہ 2 درہم دی فروخت کر کے گیا امیر کائنات نے ہاتھ کھولا امیر کائنات نے فرمایا غلام میرے ہاتھ وچ کتنے درہم ہیں آتا ہے مولا 2 درہم ہیں مولا فرمایا یہ فرق ہے علی دے ہتھوں لگیا تے حلال ہو گیا آپ کوشش کیتی تو وہ حرام بن گئے میں آپ ارادہ کیتا ہی اس نو 2 درہم دیون دے لیکن وہ کو صبر نہیں ہویا اتنا ہی فرق ہے میرے عزیزوں اگر امیر کائنات دے ہتھوں لے لگیا تے جلد بازی نہ کریا تو او حلال بھی ہو گیا تے بابرکت بھی ہو گیا لیکن اس دی جلد بازی دی وجہ تو چند منٹ انتظار نہ کرنے کی وجہ تو وہ حلال حرام بھی بن گئے بے برکتہ بھی بن گئے میرے عزیزوں میرا آئیدہ یہ پیغام ہے میں اپنے جوانوں اپنے عزیزوں اور اس کا اولاد دے سر اصل بات ہی چاہتے ہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ دیو کوئی دعا منی کرو اولاد بڑی بے ہدایتی ہو گئی ہے میرا عزیز وقت معاملہ تعویذ نال حل نہیں ہوتا جڑا لقمہ حرام ہے نا معصوم پہ فرماندے کہ 7 نسلاں تائیں اثر کرتے ماشاءاللہ لقمہ حرام کتنی نسلاں تائیں اثر کرتا ہے 7 نسل اسی آیا کہ میرا مولانا صاحب موجود ہے مدرسہ موجود ہے مسجد موجود ہے قاری صاحب موجود ہیں عالم موجود ہیں بچیاں کو بھیج دیا تے گلیاں پھیٹ ٹوٹ کے واپس آ رہے ہیں تو صاحب کوئی تعویذ دے ہو میرا عزیز کہڑے جوان جڑے بچے حرام دے لقمے نال جوان پہ ہوتے ہیں وہ تیرے میرے آنکھیں تے مدرسے نہیں جا سکتے انہوں پہلی بنیاد کا نام ہے اس کے کیوں سید الشہداء فرمایا ہا عصر عاشور جدم کلہ رہ گیا ہا نا
وقت انہوں نے ہدایت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا جو اجے بھی وقت نے میں تنوں اکبر دا سینہ معاف کردا ہوں، اجے بھی وقت نے میں تنوں غازی دے بازو معاف کردا ہوں، اجے بھی وقت نے میں تنوں علی اصغر دے چھوٹے جے گلے تے ترے پھلا تیر معاف کردا ہوں۔ میں تا معاف کرن نو تیار ہاں کہ جو میری ماں دا نام زہرا ہے، میں تا جنت دے دروازے تے میں میری اماں انتظار کرسی کوئی ہے جڑا میرے علیہ پاس سے آوے، کوئی نہیں آیا۔ فرمایا نے تسا جان دیو میری ماں دا نام زہرا ہے، تسا جان دیو میں علی دا پتر ہاں، تانوں پتہ ہے میں خون رسول ہاں، او دے باوجود میرے الفاظ تواڈے تے اثر نہیں پہ کردے۔ مظلوم کربلا پہ فرمایا نے کہ جو تواڈے پیٹاں جڑا مال ہے وہ مال حرام ہے، اگر پیٹاں چ مال حرام ہوئے تو اس وقت سامنے امام دے گل سمجھ نہیں آتی، 1400 سال بعد فرمان کی تو سمجھ آ سکتی۔ میری عزیزو کافی ہو گئی میری پڑھائی، اللہ تمہاری حاضری قبول فرماوے، اللہ بانیان دی تمام حاجات شریعہ میں پورا فرماوے، اللہ سنساریاں میں رزق حلال کمان، اپنی اولاد کھوان اور ذکر خدا ذکر اہل بیت کے رزق حلال لاؤ کی توفیق عطا فرماوے۔ عزادارو تیری اور میری تاریخ کے اندر دو بادشاہ گزرے، ایک کا نام ظہیر الدین بابر ہے، ایک کا نام ابراہیم لودھی ہے۔ تاریخ آدھی نہ تو کی آپس سے جنگ ہوئی، ظہیر جت کے ابراہیم نے شکست ہوئی ہے۔ جدا شام کا ویلا ہا نا، ظہیر اپنے خیام دے وچ جشن پہ منیندا ہا، فوجاں مختلف قسم کے جشن برپا پہ کر دیا، کوئی نچدا ہوتا ہا، کوئی گانے بجا کہتا جو سن جت گیا۔ اچانک ظہیر نو غلام دسے دو پردہ دار تن ملنا چاہتے، تڑپ کے آدھے پردہ داروں وکھرے خیمے چلے جا، انہوں نے آگ اے ماحول تواڈے آمن دے قابل تا نہیں، جڑے بزرگ پہنچ گئے ہو، جڑے بزرگ پہنچ گئے ہو۔ جدا یہ جشن ختم ہویا ہے نا، اے ظہیر سامنے آئے خواتین نو ملن واسطے، پوچھتے کون ہو تو کیویں آیا ہو؟ وہ مستورات آدھی تو جنگ جت گئے ہیں، اساں جنگ ہر گئے ہاں، میں ابراہیم دی ماں ہاں، اے ابراہیم دی بہن ہے، پوچھ علیو کو جائیں سانو قید کرے سے یا وطن تے پہنچے سے۔ اس علاقے دے شریف و آزادار اور توڑی ہائے دی قسمیں قدمائی بھیٹ کہتے ہیں مائی کے وجہ یہ گلنا پہ کر دی ہیں، تو ابراہیم دی بھی ماں ہیں، تو میں بھی ماں ہیں، اپنا کاروان تیار کرو، میں تو وطن تے پہنچے نا، میں اقصا ابراہیم دی ماں تے بھیڑ کیڑی خوش قسمت ہیں، ہووے یا کربلا آزادار و جدہ غازی لہ گیا جدہ حسین لہ گیا حق تبندہ نبی زادیاں نو مدینے پہنچانا، لیکن ایک اعلان ہوئے لوٹ لو غازی دی بہن کلی رہے۔ اجرکم اللہ آزادارو، میں نے جملہ نہیں علماء یہ لکھ دیں، مستورات میں کہ پڑھ گیا نازک صنف ہوندی ہے، مستورات چھوٹا دل رکھتی ہے، جلدی خوف زدہ ہو گئی ہے، یہ تیرے میرے بہر نفسیات آتے ہیں، چاند مقامات جو ایک مصیبت ہی اگر خاتون تے آوتے نا، اگر وہ ڈر کے مر وجے تا تعجب نہ کیتا کرو، پہلا وہ فرمیدن اگر کہیں دے سامنے او دے پھرا یا پوتر دی لاش آ جاوے نا، وہ برداشت نہ کرے، وہ مر وجے تعجب نہ کیتا کرو۔ دوسرا فرمیدن جس گھر جو ڈاکا پہ وجے تا چھڑاوا نہ کوئی نہ ہوگے، وہ مستور مر وجے تا تعجب نہ کیتا کرو۔ اگر کوئی سید بیٹھے میں قدیس دا پتر ہاتھ جوڑی کھڑا صاحب تمام نفسیات آدن، اگر کہیں گھر آگ لگ وجے نا تا بجاوا نہ کوئی نہ ہوگے، پردہ دار مر وجے تا تعجب نہ کیتا کرو۔ چوتھا ہو فرمیدن اگر کہیں گھر کوئی مریض مردہ پیا ہوگے، او دے بچاوان والا کوئی نہ ہوگے، اس مریض نو چاوان والا کوئی نہ ہوگے، اگر مستور ڈر کے مر ونجے تعجب نہ کیتا کرو۔ وقت شام والے پاس منہ کر کے آخ میں قربان علی دی دیتے جس دے ایک موقع نہیں، شام غریباں ساریاں مصیبتاں ایک ویلے آگئی۔ اجرکم من اللہ، جدا آئی آئی نا مدینے بین دے قریب آ گیا، جدا مدینے آئی خواتین نے ہلکا بنا مانا، کوئی پوچھیا کہ میں گزری نہیں، کوئی پوچھیا اکبر کی میں لت ہے، کوئی آکھیا حسین آخری سجدہ کی میں کیتا ہے۔ ایک دن کسے مستور سوال کیتے نا، رج رونی علی دی دین، کسے مستور آکے کربلا سب تو وڈی مصیبت کے لیے آئی ہے۔ عالیہ فرمائے دیئے میری مغرب دی نماز دیر ہو گئی آئی،
ایڈے میڈے علاقے ایک قضیہ ہو جائے نا بس تو رات نو نماز بھول ویندی ہے لیکن رو کے آدھی میری نماز ہے مغرب نو دیر او تعجب نال آدھی علی دی تھی تے نماز نو دیر رو کے آدھی میری مجبوری بن گئی ہے میں روج گئی ہاں پوچھ دن کیڑی مجبوری رو کے فرمائن پہلے پھراواں دے لاشے وقت لٹا نہ لیا ازاداروں انہاں لٹنا شروع کیتا ہے ازاداروں کو ایڈا پردہ پیا رہا بیبیاں خیمہ تبدیل کرنا شروع کیتا ہے پہلا خیمہ انہاں ہے بیبیاں دوہ خیمے دوہ تبا تریہ خیمہ ازاداروں ایک ویلا ہے خیمہ ایک کو بچ گئی ہے ازاداروں میں نے جملے نہیں یہ ماتم کر نہیں تھے کہ میرے پاس ہے اللہ درجات بلند کرے قبلہ استاد العلماء یار شاہ صاحب نے او فرمائدن متا سمجھے آسانی نال چادر دیتی ہے او فرمائدن نہیں قیامت ویلا جدا علی دے برکے چاہت آیا ادو ظالم دا ہتھا او دو علی دی دھی دا ہتھا او ادو چکن دا رہی ہے علی دی دھی دو چکن دی رہی ہے جے تائیں طاقت رہی ہے برکہ بچین دی رہی ہے جدا طاقت موک گئی ہے وات زمین تے دھیان پئی ہے رو رو کے آدھی سلطان وفادی ہائے وہ نگری دا پئی پوچھ دیئے بھیڑ سلائے آش مر گیا ہی ویچ خیمے آدھے وہ تیری سین دل پران ازادارو دعا منگو شلا قید گھر نو آگ نہ لگے اگر لگ بنجے کوئی بجھا منالا موجود ہوئے پوچھو کربلائی تیری شام غریبہ آگ لگی ہے او بجھائی گئی ہے یا کوئی نہ بزرگ پردے دیان بجھی آگئی ہوئے لے جدا سار گئے خیمے سادات یوزا بد سارے وچ بلدی بھادے ہر وہ ندی ماں بہو سادے ابا سکو مارے رو رو کیا دیئے تنو پتراوا تو پلے دی رہیاں لا بھیڑ دوی رو دھارے کیوں بلے دی ودیا میں کو دی شبیر دی ہائے وہ نہیں پئی لبدی ازادارو انہیں شبیر دی کیڑی حالت ہے کوئی سید ہے میں معافی پیا بنگڑا 4 سال دی بچی ہے سپاہیا کو کچھ نہیں کھڑی ہے میرا بابا ڈٹھئی ایک کبھی نہ دے حال انتے تو کوڑے بی بی آدھی انا سکینہ بنت الحسین میں غریب دی دھیا ازادارو حسین دا نام آیا ادا ہاتھ اٹھیا 4 سالہ دی بطور مٹی دے جھاڑ پئیے رو رو کیا دیئے علی اکبر دی جاگیر دے بچا میں کوئی شمار تماچے ہائے وہ مارے میں واگ یتیمہ ہائے وہ ہو گئی ہاں پھی گئے زخمی اللہ نعت اللہ قومی صاحبی 14 نبی نیاز اللہ ہر شریف دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول